ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خیر کثیر رواہ مالک۔ مقتدی نماز میں جو ہدایت دی جا رہی ہے یہ دو حدیثیں ہیں اس وقت آپ کے پیش نظر۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی، کہ حضور فرماتے تھے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے سجدہ پا لیا، یعنی اس کی رکعت ہو گئی۔ یہاں سجدہ کہا، رکعت کو سجدہ کہا۔ کبھی جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، اور اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، نام رکھنا کل کا جز کے نام پر۔ بھائی تو کہ سجدہ پا لیا، پوری رکعت پا لیا اس نے۔ جس نے رکوع پا لیا اس نے سجدہ پا لیا، یعنی پوری رکعت اس کو مل گئی۔ ایک چیز ہو، یہ پہلے بھی سن چکے ہو آپ، لیکن جو نہیں سنا ہے وہ آپ سنیے۔ یہ کوئی حدیث جب نہیں لاتے ہیں تو اس میں کوئی الگ بات ہوتی ہے، بس نہیں، بار بار اسی کو ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ریپیٹ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے بار بار دہرانے سے۔ امام بخاری کے ہاں مقررات بہت زیادہ ملیں گے، بہت زیادہ ملیں گے۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے اپنی کتاب میں جو حدیثیں پیش کی ہیں وہ 9882 ہیں کل، لیکن اس میں مقررات بہت ہیں۔ ایک حدیث کئی بار آئی، کسی ضرورت کی بنا پر لائے ہیں وہ۔ تو اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو کل 2630 بچتا ہے۔ مقررات کو نکال دیا جائے، لیکن مقررات جو آئے ہیں وہ کسی نفع کے لیے ہیں، کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ حدیث ایک جگہ آئی، کئی جگہ آئی، کئی طریقے سے آئی ہے، ایسا ہے وہی حدیث، لیکن کئی لوگوں نے اس کو نقل کیا۔ اسی لیے سب سے اونچی قسم جانتے ہو حدیث کی کون سی ہوتی ہے؟ جو حدیث متواتر ہے، اس کو اتنے لوگ روایت کرتے ہیں کہ جھوٹ پر ان کا جمع ہونا محال ہے، کہ سب جھوٹ پر تھوڑی جمع ہو جائیں۔ اتنے لوگوں نے روایت کیا کہ ان کا تواتر علی القسم محال ہے۔ یہ ٹیکنیکل بولی میں جب ہم بولتے ہیں تو وہاں درس گاہ میں اس طرح بولتے ہیں، اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال۔ یہاں زبان کو ہم نرم کر رہے ہیں جہاں تک مجھ سے بنتا ہے، بس لہٰذا کوئی یہ ضد نہ کرے کہ بخاری و مسلم کے سوا صحیح حدیث نہیں، بہت صحیح حدیث ہے، بہت ہے۔ وہ اپنے حسن انتخاب میں انہوں نے لیا جس کو لے لیا، وہ بہت چھان پھٹک کر کے لیا۔ لیکن کوئی بھی آدمی، کوئی بھی، ہم ہوں کہ آپ ہو، کوئی بھی غیر معصوم وہ کام نہیں سنبھال سکتا ہے جو معصوم کا حصہ ہے۔ بس ہزار کوشش کوئی کھپا دے، تن من دھن سب اس میں لٹا بھی دے، سب کچھ کر دے، لیکن وہ کام جو معصوم کا ہے، غیر معصوم کبھی معصومیت کا درجہ مت دو بابا کسی۔ یہ تو غیر مقلد کہتے مل جاتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت کو معصومیت کا درجہ نہ دو، کون دے رہا ہے بابا؟ کوئی نہیں دے رہا۔ لیکن ان سے کوئی کہے کہ آپ بخاری کو اور مسلم کو معصوم، امام مسلم کو امام بخاری کو کیوں معصومیت کا درجہ دے رہے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ سمجھنے کی چیز، انہوں نے اپنی بہترین کوشش کھپائی، اور صرف صحیح کو غلط، جو غیر صحیح تھے اس سے الگ کرنے کی بہت زبردست کوشش کی، اور بہت حد تک اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے امام بخاری۔
چلو سر، اتنی بات تو پہلے آپ سن چکے ہو کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، یہاں اسی رکعت کو سجدہ کہہ دیا۔ دوسری چیز سن لیجیے جو آپ نے نہیں سنی ہے، ومن فاتت ہو قرأت ام القرآن، جس سے ام القرآن فوت ہو گئی۔ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ، جو سورہ فاتحہ میں نہیں پہنچ سکا یعنی بعد میں آیا، رکوع تو اس کو مل گیا اور رکعتیں مل گئی لیکن سورہ فاتحہ نہیں ملا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے بہت خیر کثیر فوت ہو گئے۔ یہی ایک سورہ ہے سورہ فاتحہ جس کے بارے میں بہت کچھ آیا، سیدھے کہا جاتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر، کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے جی چاہے کرتا، کسی نے اسے فرض کہا، کسی نے واجب کہا، لیکن ضروری تو سب نے قرار دیا۔ کیا جہاں سے جی چاہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، جہاں سے جی چاہے پڑھ لو، لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے۔ حد یہ ہے کہ جب سب میں سورہ کرتے ہیں، سورہ ہم ملاتے ہیں سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورہ اور ملاتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس میں بھی پہلے سورہ فاتحہ اس کے بعد بھی سورہ کو ملاتے ہیں۔ اور جہاں کوئی سورہ نہیں ملاتے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں بھی سورہ فاتحہ، وہاں اور کوئی سورہ نہیں۔ اب 4 رکعت والی میں 2 جو ہے وہ صرف سورہ فاتحہ، 2 رکعت جو ہے ضمن سورہ کے ساتھ تو صرف سورہ فاتحہ، مغرب میں 1 رکعت صرف سورہ فاتحہ، عشاء میں بھی 2 رکعت ضمن سورہ کے ساتھ سورہ ملا کر کے تو ایسی جس کو لوگ بھری اور خالی کہتے ہیں۔ بس یعنی سورہ فاتحہ تو آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ بس سورہ فاتحہ، حضور فرماتے ہیں جس سے سورہ فاتحہ فوت ہو کر، رکعت تو مل گئی اس کو لیکن اس سے خیر کثیر، فقط فاتحہ خیر کثیر، اس سے جو ہے بہت بڑا خیر چھوٹ گیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ شروع سے ہی نماز میں رہو۔ ایک چیز تو سمجھ لو، سورہ فاتحہ سے لے کے آخر تک رہے تو کیا کہنا، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اور سورہ فاتحہ صرف نہیں ملی بلکہ سب کچھ ملا، رکعت بھی مل گئی، رکوع بھی مل گیا، سجدہ بھی مل گیا، قعدہ بھی مل گیا، سب ملا، صرف سورہ فاتحہ نہیں۔ سرکار فرماتے بہت بڑا خیر اس سے فوت ہو گیا۔ یہ تو نماز کا حال ہے، خیر کثیر۔ اور اگر یہی سورہ فاتحہ جو ہے کسی چیز پر اور پڑھ دیا جائے تو کیا برکت وہاں نہیں ہوگی، خیر کثیر نہیں ہوگی؟ یہ بھی ہے کہ کہیں اگر اس کو پڑھ دیا جائے تو خیر کثیر نہیں ملے گی۔ اسی لیے لوگ جا کر کے قبروں کو پڑھتے ہی ہے سورہ فاتحہ، کھانے کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھتے۔ عرب میں چلے جائیے، گھر گھر جب میلاد شریف ہوتا ہے سب جگہ اقرؤ الفاتحہ، فاتحہ پڑھو، یہی سورہ فاتحہ۔ جس پاک سورہ سے اللہ کی کتاب کھل رہی ہے، اگر بندہ اپنا کام اس سے شروع کرے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بس چلانے لگتے کہ یہ کام حضور نے کیا، صحابہ نے کیا۔ تو ان سے پوچھئے کہ حضور نے تو قرآن بھی جمع نہیں کیا، آپ نے کیسے تسلیم کر لیا؟ کتنا کام ہے، کتنا کام ہے کہ حضور نے نہیں کیا لیکن بعد میں کیا۔ خود بخاری اور مسلم کیا تھی حضور کے زمانے میں، کیسے قبول کر لیا آپ نے؟ کس طرح قبول کیا آپ نے؟ 250 برس کے بعد آئی منت شعور پر۔ پہلے علم سینہ بسینہ چلتا تھا، لوگوں کے سینے اتنے صاف تھے اور ذہن اتنے پاک تھے کہ انہیں کوئی چیز بھولتی نہیں تھی۔ بالکل پہلے سینہ بسینہ علم چل رہا تھا، لیکن جب سے علم سفینے میں آیا ہے اب بہت کم سینے ہیں جن میں علم موجود ہے سینے کے، اسی سفینے کے اوپر سب بھروسہ۔ سفینہ نہیں کتاب، کتاب ہے۔ یہ تابعین کے بھی آخری دور میں شروع ہوا ہے یہ کام، تالیف و تصنیف کا۔ پہلے سینہ بسینہ تھا، سن لیتے تو بس یاد ہو جاتا تھا، اور تو سن لیتے تو شاید دروازے پر یاد، دروازے تک یاد رہے کہ نہ رہے مجھے معلوم نہیں، کوئی یہ دروازے تک مسجد تک، اس لیے کہ پتہ نہیں کہاں گم رہتے ہیں لوگ، مجھے معلوم نہیں۔ اصل میں نہ کردن شے دیگر وہ منع نبودن شے دیگر، نہ کرنا یہ اور چیز ہے، منع کرنا اور ہے۔ کیا حضور نے منع کیا؟ آپ کیوں منع کرتے ہو؟ بس یہ دیکھنا چاہیے اس سے دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ خود اس جمع قرآن میں صحابہ کو تردد تھا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کرنے جاؤں، تو یہی دلیل دی گئی کہ کام تو بہترین ہے، اگرچہ حضور نے نہیں کیا کام تو اچھا ہے، اور نہیں تو حفاظ یوں ہی اگر شہید ہوتے رہے جنگوں میں تو قرآن کی برکت اٹھ جائے گی، تب جا کر کے انہوں نے کام شروع کیا۔ اچھا یہ سب جاننے کے بعد کیا حضور کے زمانے میں مسجدیں ایسی بنتی تھی جیسے آج بنا رہے ہو آپ؟ کیا
کیا بات کرتے ہو؟ پہلے آمنے سامنے کی لڑائی بھی تھی، بس آمنے سامنے کی لڑائی. اب تو جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، آمنے سامنے کچھ بھی نہیں. ایک بچہ جو ایک پہلوان کو مار سکتا ہے، ایک فائر کر دے بس ختم، ایک دھماکہ کر دے تو آدمی کو اڑا دے بس، یہ سب ہے. تو آپ کو کہ حضور کے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں، تو یہ ہم کو اس کی طرف کیا بات کرتے ہیں؟ یہ دنیا ایسے بڑھتی رہے گی، آگے ترقی کرتی رہے گی. کیا حدیث پاک میں یہ نہیں دیکھتے ہو تم اس چیز کو نہیں کہ تم جب چلے جاؤ گے تو در و دیوار جو ہے سب گواہی دیں گے کہ تمہارے پیچھے اس گھر میں کیا ہوا ہے، یعنی ایسا ہونے والا ہے آئندہ. جوتی کا تسمہ بھی بولے گا لگتا ہے، سمجھے؟ تو ایسی ضد مت پکڑو بابا. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف جو ہے مغرب کی غلامی بڑے کھلے دل سے قبول کر لیا. کیا نہیں حکم تھا یخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب؟ کیوں نہیں نکالا آپ نے؟ حکم تھا جزیرۃ العرب سے ان کو باہر کر دو، تم نے بلا لیا ان کو. اب نہیں آتی حدیث یاد آپ کو؟ کیا بیوقوف دنیا کو بنا رہے. یہ شاہی جو ہے کیا یہ سب بیوقوفی بنانے کا نام ہے؟ اور یہ درویشی کیا بیوقوفی بنانے کا نام ہے؟ وہی چل رہا ہے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کی درجہ ہے کہ سلطانی بھی عیالی اور درویشی بھی عیالی الا ماشاء اللہ. کوئی شاہ ہے کہ واقعی شاہ ہے، زیادہ تر چور ملیں گے، اور کوئی درویش صحیح معنوں میں درویش ہے، سمجھ جائے وہ واقعی خدا دوست ہے. تو کیا سب نمائش ہے؟ تو سورہ فاتحہ سے شریک رہو حضور چاہتے ہیں. صحابہ یہی کوشش کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ نہ چھوٹنے پائے، تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹنے پائے. بس چلو ایک حدیث ہو گئی، دوسری سن لیجیے. انہی سے ہے کہ انہ قال، انہی سے ہے یعنی ابو ہریرہ، الذی رفع راسہ ویخفضہ قبل الامام فانما ناصیتہ بید الشیطان. رواہ مالک، اس کو امام مالک نے روایت کی. جو آدمی امام سے پہلے جھکتا ہے اور اٹھتا ہے اس کی یہ بڑی مسمت آئی ہے. مقتدی کو کسی حال میں یہ درست نہیں کہ امام سے پہلے جھکے، اس کو جھکنے دے پھر جھکے. بڑی تاکید اس کی آئی. اٹھنے کا بھی حکم نہیں جب تک وہ سر نہ اٹھائے مت اٹھاؤ. لیکن اگر آپ نے اٹھا ہی لیا اور جھکا لیا، امام سے پہلے آپ جھک گئے اور سر بھی اٹھا دیا، تو آپ تمہاری پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے. آپ سنت پہ نہیں رہ گئے تھے، سیدھے کہہ دیا کہ آپ کی پیشانی جو ہے آپ شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ سنت کے خلاف کام آپ سے کرا رہا ہے. تو اس کی بڑی احتیاط کرنا. یہاں بیدی شیطان کہہ دیا، ناسیہ پیشانی. اپنی پیشانی ضروری نہیں کہ شیطان کے پاس دے دو آپ، بس یہ جناب الہی میں ہی چھپی رہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرو. یہیں پر یہ باب ختم ہو گیا الحمدللہ. اب نئے باب کا آغاز انشاءاللہ آئے گا. اس میں ابھی نمازی کہا نہیں، بہت دور تک نماز کا تذکرہ جائے. اس میں آئے گا کہ کیا ایک فرض پڑھنے کے بعد دوبارہ بھی فرض پڑھا جائے گا، تو وہ آ رہا ہے. دھیرے دھیرے معلومات میں اضافہ ہوگا بابا، ایک ساتھ نہیں ہو سکے گا. تو آج اسی پر اکتفا فرمائیے چونکہ یہ باب